Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو برج کورس ہے۔ ڈے 27 27واں دن ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 27واں دن مہارت، تصور، زبان کی تدریس، درس اقتباس۔ معلوم کریں عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان دانی جماعت نحو کی کتاب سے ایک منظوم سرگرمی پر مبنی مشق کریں گے۔ یہ نظم اردو کی مشہور شعری صنف مرثیہ کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ مرثیہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے مشہور لیڈر بال گنگادھر تلک کی موت پر لکھا گیا ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس: نظم تلک کی موت پر۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار۔ مور کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار۔ بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ اڑ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث۔ جانثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ تھی سمائی ہوئی پونا کی بہار آنکھوں میں، آخری دور کا باقی تھا خمار آنکھوں میں۔ موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر۔ پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ سرد و شاداب ہوا رک گئی اس کے حصاروں کی، روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی۔ تھا نگہبانِ وطن دبدبۂ عام تیرا، نہ ڈگے پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا۔ دل رقیبوں کے لرزتے تھے یہ تھا کام تیرا، نیند سے چونک پڑے سن جو لیا نام تیرا۔ یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے، بندۂ رسم جفا چین سے اب سوئیں گے۔ اوج ہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید، موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید۔ بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید، ہوئے تاریکی زنداں میں تیرے بال سفید۔ پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا، آہ وہ قید ستم اور بڑھاپا تیرا۔ معجزۂ اشک محبت کا دکھایا تو نے، ایک خطرے سے یہ طوفان اٹھایا تو نے۔ ملک کو ہستی بیدار بنایا تو نے، جذبۂ قوم کے جادو کو جگایا تو نے۔ ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، بجلیاں کوند گئی قوم کے ویرانوں میں۔ سرگرمی 1: تلک کی موت پر نظم کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ذیل کے بیان کے مطابق نظم کا موضوع شعر لکھیے۔ پہلا: تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ دوسرا: آج وطن کی عزت کی دولت اور مردہ قوم کی پرانی عظمت کا وارث اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تیسرا: تلک کے انتقال کی خبر فرد و واحد کے چل بسنے کے اندوہ خبر نہیں تھی، بلکہ سانحہ پوری ریاست کے مرنے کا اعلان تھا۔ انسان تو انسان، پتھر بھی سوگوار تھے۔ اس کا جواب ہے: پہلا ہے مور کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار۔ دوسرا ہے: اٹھ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث۔ تیسرے کے لیے شعر ہے: موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر۔ سرگرمی 2: درج ذیل بند کا مطلب اپنے الفاظ میں واضح کیجیے۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے ماتم کا غبار۔ مور کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار،
تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ عظیم المرتبت رہنما بال گنگا دھر تلک جب انتقال کر گئے تب رات کا وقت تھا، گویا موت نے رات کے پردے میں ان پر وار کیا تھا۔ اس رات کی صبح ماتم کے غبار میں لپٹی ہوئی تھی، ہر طرف غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وطن کے سردار کے چل بسنے سے انگریزوں کے خلاف جو مورچہ چھڑا ہوا تھا، اس کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تھا۔ دشمن کے دلوں پر ان کا جو رعب و دبدبہ تھا وہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ تلک ایک شیر کے مانند تھے جن کی ہیبت سے دشمن لرز اٹھتے تھے، مگر اب اس شیر کی کچھار سنی تھی، قوم کی تقدیر پھر گئی تھی، ہر طرف بے بسی اور بے کسی کا ماحول تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قوم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہو اور اس کے حوصلے پست ہو گئے ہوں۔ سرگرمی 3 ہے برائے جمالیاتی شعری۔ پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ شاعر نے اس شعر میں جس شاعرانہ لطافت کا اظہار کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ کسی کی موت پر نہ درخت مرجھاتے ہیں، نہ پتیاں جھکتی ہے اور نہ ہی جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر رہ جاتے ہیں۔ متوفی سے بے حد محبت و عقیدت کی بنا پر متعلقین کے دلوں میں اس طرح کی لطیف احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں ہوائیں ماتم کنا دکھائی دیتی ہیں، کبھی آسمان روتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ شاعر بھی تلک سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، اس لیے اسے ہر شے میں رنج و غم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ خود رنجیدہ و مغموم ہے، اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے صحرا کے شجر مرجھا گئے ہوں اور ان کی پتیاں فرط غم سے جھک گئی ہوں اور پرجوش دریاؤں کی روانی تھم گئی ہو۔ یہ ایک طرح کی مبالغہ آرائی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ سرگرمی 4 برائے جمالیاتی شعری۔ جانثار ازل شیری دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ اس شعر میں معنی و مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انداز بیان کی خوبی کو اجاگر کیجیے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ شیر دکن ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور جانثاری تاریخ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ انگریزوں کے سخت مخالفین میں سے تھے، انگریزوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ معرکہ رہا، وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے اور وطن پر جان نثار کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ اسی طرح پونا کے پیشواؤں کی بہادری اور شجاعت بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بھی انگریزوں کے مخالف تھے، وہ بھی انگریزوں کو سرزمین مہاراشٹر سے کھدیڑنا چاہتے تھے۔ چونکہ تلک بھی انگریزوں کے سخت مخالف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کے قدم سرزمین ہند پر جمیں، اس لیے شاعر نے تلک کو شیر دکن، ٹیپو سلطان اور پیشواؤں کا وارث کہا ہے۔ سرگرمی نمبر 5 الفاظ اور اس کے معنی کی مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الفاظ معنی: تنتنا ناموس کہسار نگہبان، پہاڑ محافظ عزت دبدبا۔ اس کا جواب ہے تنتنا دبدبا، ناموس عزت، کوہسار پہاڑ، نگہبان محافظ۔ سرگرمی 6 دیے ہوئے الفاظ کی ضد مرثی میں تلاش کیجیے۔ زیست، تیرگی، ابدی، رفیق۔ درج ذیل شعر کی صنعت لکھیے۔ پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے پھول، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ زیست موت، تیرگی روشنی، ابدی ازلی، رفیق رقیب۔ اب جو شعر کی صنعت ہے وہ صنعت مبالغہ ہے۔ سرگرمی 8 آؤ مشق کریں۔ مرثیے کی تعریف لکھیے، مرثیے کی اقسام بیان کیجیے، ان میں سے ہر ایک کا ایک بند تحریر کیجیے اور تخیلاتی بنے۔ چیلنج: اگر آپ مجاہد آزادی
بال گنگادھر تلک کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ یہ ایکٹیویٹی آپ نے خود کرنا ہے۔ آؤ مشق کریں، دیکھتے ہیں مرثی کی تعریف۔ مرثی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موت پر اس کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرثیوں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔